قرآن مجید کی جب ابتدا ہوئی تو اس کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی ریب شک عیب نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، راہ دکھانے والی ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ تو قرآن شروع ہوا اور قرآن نے متقین کی پہچان کروانا شروع کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ اوصاف خصائل حمیدہ متقین کے، پرہیزگاروں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے اللہ نے بیان کرنے شروع کیے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پورے قرآن میں پھیل گیا۔ متقین کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ کہیں فرمایا اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے، کہیں اللہ نے فرمایا متقین وہ ہیں جو اس کتاب اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے، یعنی مختلف اللہ نے اوصاف اور خصائل بیان کیے۔ ان تمام کو جمع کیا جائے قرآن مجید کے اندر، جتنی اوصاف ہیں متقین کی ان تمام کو جمع کیا جائے، ایک بات تمام کے اندر مشترک ملتی ہے، ایک قدر مشترک ہے، تمام باتوں کے اندر ایک بات شامل ہے، اور وہ چیز ہے اخلاص، کہ وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے جو اپنا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ خیرات ہے، جو بھی عمل ہے، جو عمل بھی وہ کرتا ہے، جو خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے انہی چیزوں کو بیان کیا، فرمایا ان المتقین، بے شک متقین پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں کے اندر کیسے رہ رہے ہوں گے، مراد جن باغات کے اندر اور جہاں پر ان کے مکانات اور محلات ہوں گے وہاں پر چشمے اور نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ آخذین ما آتاہم ربہم، رب نے ان کو جو دیا وہ رب سے لینے والے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں جو بھی خوبی، جو بھی صلاحیت سے نوازتا ہے، متقین اور پرہیزگار بندے اس خوبی اور اس صلاحیت کا استعمال بخوبی کرتے ہیں۔ اللہ نے حسن بیان دیا تو وہ اس خوبی کو، حسن بیان والی خوبی کو اللہ رب العزت کی کتاب کی تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم میں لگاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے حسن صوت، اچھی آواز دی ہے، تو وہ پرہیزگار جو ہوگا نا، وہ اس اچھی آواز کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، اور جو اس خوبی کو اچھی طرح استعمال کرنے والا نہیں ہے، وہ اس خوبصورت زبان اور حسن صوت کا استعمال گانے بجانے کے اندر کرے گا، شعر و شاعری کے اندر کرے گا۔ یہ فرق آ جاتا ہے یہاں پر۔ ایک آدمی کو اللہ نے ذہانت عطا کی ہے تو وہ ذہانت کے ذریعے دینی معلومات کو حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو ذہین ہے،
دنیا کے معاملات کے اندر وہ لگا رہتا ہے۔ تو متقین رب نے ان کو جو چیز دی ہے دنیا میں بھی اس کا استعمال بخوبی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی رب جنت میں ان کو جو نعمتیں عطا کرے گا تو ان نعمتوں کو بھی اللہ سے جب لیں گے تو اس کا استعمال بھی وہ خوب کریں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ آ گئی بات، قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کو بھی استعمال کرنے والے، اور اللہ نے دنیا کے اندر ان کو جو صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی اس کے ذریعے بھی وہ نیکی کا کام کرنے والے اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگانے والے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا دنیا میں، دولت ہے اس کے پاس فراوانی، تو اس کا صحیح استعمال، احسان اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کی دولت کو اچھے کاموں کے اندر لگائے، نیک کاموں کے اندر صرف کرے۔ اسراف، فضول خرچی، لہو و لعب، شیطانی مشاغل اور غلط قسم کی مصروفیات کے اندر اپنی دولت کا اس کا استعمال نہ ہو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے کہ رات کے وقت وہ بہت تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ جو آرام کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا وقت آرام کرتے ہیں اور وہ سوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کا انداز دیکھیں نا، کانو، یہ بھی قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو قلت بیان کرنی ہو نا، تھوڑا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کانو، کانا۔ آگے اللہ نے اب اسی کانو سے مقصد حل ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑا سوتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر دوبارہ لفظ ذکر کیا قلیلا، تھوڑا، پھر من اللیل، رات میں سے، یعنی پوری رات نہیں، پھر بھی قلت کو بیان کر دیا، اور یہجعون، آرام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے گویا کہ یہ بتایا کہ وہ رات کا بہت تھوڑا وقت آرام کرتے ہیں اور زیادہ وقت وہ اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارا دن بھی اور ہماری راتیں بھی دونوں یا دنیا کے کاموں میں یا سونے کے اندر گزر رہی ہیں۔ متقی اگر پرہیزگار بننا ہے نا تو پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے راتوں کو جاگنا، بلکہ کوئی بھی کمال آپ نے اگر حاصل کرنا ہے نا، کوئی بھی دینی دنیاوی کسی بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے انسان راتوں کے وقت اٹھے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، اللہ سے دعا کرے اور اپنی کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ یہ عربی زبان کا ہے نا محاورہ، من طلب العلا، جو بلندیوں کا طالب ہے، سحر اللیالی، اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے۔ جو راتوں کو جاگتا ہے اور جاگ کر اللہ سے اپنے مسائل حل کروا لیتا ہے، وہ بندہ پھر بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کا تھوڑا وقت آرام کرتے ہیں اور سحری کے وقت ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں اپنی نیند کو ختم کر کے، اس وقت وہ نوافل پڑھتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، بالکل رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے، جوف اللیل الآخر، سب سے آخری جو وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے نوافل، تلاوت، سارے معمولات سے فارغ ہو کے وہ وقت خاص طور پر بچا کر رکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے اللہ کے سامنے رونا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ فرق ہے۔ قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار، سارے کام ہو گئے، اور جب سحری کا آخری وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت صرف اور صرف استغفار، اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ اور یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ جس آدمی کو استغفار آ گیا، جس کو اللہ کے سامنے رونا آ گیا،
جو اللہ کے سامنے رونے والا بن گیا اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ استغفار سب سے بڑی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پاکیزہ اور معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت انسان لغزش ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا، جرم نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، کھا لیا، تو اپنے اس لغزش کو اللہ سے معاف کروایا انہی الفاظ کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، جا رہے ہیں، آگے دیکھا دو بندے آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک فرعون کی قوم کا۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے تو وہ جو فرعونی تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا۔ اللہ کی شان، مکہ مارنے والا اللہ کا نبی، اور زور سے لگا، وہ بندہ اس جگہ پہ مر گیا۔ فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فقضى علیہ، اسی جگہ پہ اس پہ موت آ گئی، مر گیا۔ تو اب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا، اور نہ کوئی مکہ مارنے سے کبھی کوئی بندہ مرا ہے اکثر۔ تو اس وقت حالانکہ یہ کوئی ان کا گناہ یا کوئی جرم نہیں تھا، ایک لغزش تھی، تو اس لغزش کو بھی انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اللہ سے معاف کروایا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ وہی الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے تھے۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، جمع کا صیغہ، یہاں پر ایک تھے، انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فوراً کہا فغفر لہ، میں نے معاف کر دیا۔ تو استغفار اور معافی اور اللہ کے سامنے رونا یہ الگ عمل ہے۔ جس کو رونا آ گیا نا اللہ کے سامنے، وہ اللہ سے اپنے سارے کام کروا لیتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کوئی اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ صرف اس کو دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس کو ایک کام آتا ہے، اور وہ ہے رونا۔ وہ کیا ہے؟ رونا۔ وہ صرف روتا ہے، ایک کام اللہ نے اس کو دے کے بھیجا، سکھا کے بھیجا، رونا ہے تو نے، بس وہ روتا ہے تو اپنے اس رونے کی وجہ سے اپنے سارے کام کروا لیتا ہے۔ وہ صرف روتا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، والدین، بہن، بھائی، صرف اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بچے کا رونا اور اس رونے کے نتیجے میں اس کی ساری ضروریات کا پورا ہو جانا، یہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ رو کر دنیا والوں سے اپنے ساری باتیں منوا لیتا ہے نا، تو تم بھی رو کر اپنے اللہ سے اپنے سارے مسائل حل کروا سکتے ہو، اپنی ساری باتیں اللہ سے منوا سکتے ہو۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، ایک آدمی، ایک میرا اپنا دوست ہے، تو کوئی تذکرہ ہوا نا کسی بات کا، تو وہ مجھے کہنے لگا یار یہ کوئی مشکل کام ہے، ایک گلاس پانی کا نکالنا ہے اللہ کے سامنے۔ میں نے کہا گلاس پانی کا؟ کہتا ہے صبح اٹھیں گے، روئیں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، کام ہو جائے گا۔ یعنی اس نے اس انداز سے یہ بات کی کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کا اللہ پہ یقین کتنا ہے۔ روؤں گا میرا کام ہو جائے گا۔ تو جس کو رونا آ گیا اس کو سب کچھ اللہ سے وہ بندہ کروا لیتا ہے۔ وفی اموالہم، متقین کی ایک صفت، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ یہ سمجھے بات کو، ایک ہمارے مالوں کے اندر وہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، مثلا زکوٰۃ، صاحب نصاب آدمی پہ زکوٰۃ ہے، زمین سے ہم جو فصل دانہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر عشر ہے، رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، عید سے پہلے فطرانہ ہے۔ یہ حق وہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اس کی ادائیگی تو بہرحال ضروری ہے، اس کی ادائیگی تو بہرحال ضروری ہے۔ یہ تو قرض ہے، ہمارے مالوں کے اندر یہ چیز کیا ہوتی ہے؟
قرض ہوتی ہے، اور یہ ہم نے ان کے مصارف تک اور مستحقین تک پہنچانا، یہ ہمارے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح مستحقین تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر واجب اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ بات تو ہے ہی فرض۔ 10 بوریاں اٹھا کے لے آیا تو وہ 10 نہیں ہے، میری 9 ہے، 10ویں وہ اللہ کے نام کی ہے، وہ 10ویں ہے ہی نہیں میری۔ جس طرح تھریشر لگاتے ہیں تو وہ تھریشر لگانے والا اپنا حصہ چھوڑتا ہے کوئی؟ وہ کہتا ہے پہلے میرا، چاہے تمہارے دانے پورے ہوں یا نہ ہو، تمہارا خرچہ پورا ہو یا نہ ہو، اس نے اپنا حصہ لے کے جانا ہے، کاٹنے والے نے اپنا حصہ لے کے جانا۔ اسی طرح جو 10واں یا 20واں ہے وہ اللہ کا حق ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمارا بنایا ہی نہیں ہے، اس کے ہم مالک ہی نہیں ہے، وہ صرف بطور امانت اللہ ہمارے ہاتھ میں دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا تو امانت دار ہے، کتنا تو امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانے والا ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے نا اللہ پھر بھی لے لیتا ہے، ہمیں پتہ پھر بھی نہیں چلتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نہ دیں زکوٰۃ، عشر، فطرانہ جو وجوبی چیزیں ہیں، اگر ہم ادا نہ کریں اور ہم اس کو روک لیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ ہو اور وہ بھی بڑا سخت اپنا حق وصول کرنے میں، تو سخت آدمی دوسرے بندے سے اپنا حق بڑے اچھے طریقے سے وصول کر لیتا ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا جو ادھار دیتے ہیں پھر ان بیچاروں کو لینا نہیں آتا، وہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں سخت گیر، وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا ادھار اور اپنا حق دوسرے بندے سے لے لیتے ہیں۔ تو جتنا اللہ رب العزت کی ذات عزیز ہے، ذو انتقام ہے، سریع الحساب ہے، بندہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم اپنا حق نہیں چھوڑتے تو کیا اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے؟ اللہ بھی قطعاً نہیں چھوڑتے، ہم نہ دیں لیکن اللہ لے لیتا ہے ہم سے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک تو وہ چیز ہے جو اللہ نے حق مقرر کی ہے، ایک وہ ہے جو بندہ خود مقرر کرتا ہے، یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ پرہیزگار بندہ وہ ہے جو زکوٰۃ، صدقات وجوبی ادا کر کے پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے مال میں سے اتنا حصہ اپنے فلاں رشتہ دار میرا غریب ہے اس کو دینا ہے، میرے محلے کے اندر فلاں بندہ غریب ہے اس کو دینا ہے، یعنی سائل میرے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا تو یہ میں نے خاص اس کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ میں نے اس کو دینا ہے۔ تو اصل تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد جو مال اپنے پاس بچا ہے اس میں سے بھی انسان اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہو۔ ہمارے استاد سے ایک ان کا میں نے طریقہ دیکھا کہ وہ اپنی رقم کو مختلف مدات کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہ پیسے ہیں جی، یہ میرے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، میرے اہل و عیال، میرے بیٹوں کی ہے یہ رقم، یہ بھی میری ذاتی، لیکن یہ میں نے الگ رکھی ہوئی ہے، یہ پورا سال میں نے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنی ہے۔ کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی محتاج آ گیا، کوئی مفلس آ گیا، کوئی مسافر آ گیا، یہ میں نے اس کے لیے، اور یہ میری وہ زکوٰۃ ہے، وہ چیز ہے، یہ میں نے الگ رکھنی ہے۔ یعنی یہ ہوتے ہیں متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اصل خوف خدا رکھنے والے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔